بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آ گیا ہے لوگوں کے اصحاب کا وقت قریب، وہ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد ایک چیز آنی ہے، وہ قیامت ہے۔ تو جو شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تو قیامت آ گئی، اور اللہ کا قرآن یہ تو ہر دور کے لوگوں کے لیے، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے، بلکہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت کب آ جائے گا۔ جس طرح کہ موت انسان کے لیے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہے۔ جوتا اور تسمہ دونوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن موت اس سے بھی قریب ہے۔ یہاں پر میں مولانا روم کی ایک عقائد یاد آ گئی ہے، پیش کر رہا ہوں۔ جس طرح کہ انہوں نے اپنی مثنوی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی محو خواب ہے، کہ ایک آدمی کو خواب آ رہا ہے، وہ سویا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے ایک شیر لگا ہوا ہے، اور وہ شیر کے خوف سے دوڑتا دوڑتا ایک قبرستان میں چلا گیا۔ وہاں شیر سے بچنے کے لیے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر وہ لٹک گیا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس درخت کی جڑوں کو دو چوہے کاٹ رہے ہیں، ایک کا رنگ سیاہ ہے اور دوسرے کا رنگ سفید ہے۔ اور جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو اس کو ایک بہت برا گڑھا نظر آتا ہے، جس میں ایک اژدھا، ایک سانپ منہ کھولے اس کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کس وقت اس کے ہاتھ سے یہ ٹہنی چھوٹے گی اور یہ میرے منہ کا نوالا بنے گا۔ اس خوف سے اس آدمی کی آنکھ کھل گئی، کیونکہ خواب تھا۔ تو وہ صبح صبح کسی نیک آدمی کے پاس جاتا ہے کہ رات کو مجھے یہ خواب آیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو تیرے پیچھے شیر لگا ہوا تھا وہ تیری موت تھی، اور جو تیرے پیچھے لگی ہوئی تھی، اور جس درخت کی ٹہنی پکڑ کر تو جان بچانے کے لیے لٹک گیا تھا وہ تیری زندگی تھا۔ اور وہ دو چوہے جو اس درخت کی جڑوں کو کاٹ رہے تھے، ایک کا رنگ سفید تھا اور ایک کا رنگ کالا تھا، وہ دن اور رات تھے جو دونوں مل کر تیری زندگی کو ختم کر رہے تھے۔ اور جو خوفناک گڑھا جس میں ایک اژدھا منہ کھولے، ایک سانپ منہ کھولے دیکھ رہا تھا کہ کس وقت اس کے ہاتھ سے یہ ٹہنی چھوٹے گی اور یہ میرے منہ کا نوالا بنے گا۔ تو میرے برادر، میرے اسلامی بھائیوں، ایک طرف سے موت چل رہی ہے اور دوسری طرف سے ہم چل رہے ہیں۔ تو جس وقت ملاقات ہوگی تو اس وقت ایک عظیم حادثہ ہوگا، ایک عظیم ایکسیڈنٹ ہوگا، جس سے یہ نہیں کہ کسی کی کوئی ٹانگ ٹوٹے گی یا کوئی بازو ٹوٹے گا، نہیں، وہ ایسا عظیم حادثہ ہوگا کہ انسان مر جائے گا، انسان فوت ہو جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ میرا زندگی میں ایک حادثہ ہونے والا ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے جس سے میرا بازو یا ٹانگ ٹوٹے گی، تو اس کا کتنا فکر ہوگا، کتنا فکر ہوگا کہ پتہ نہیں یہ حادثہ کس چیز سے پیش آئے گا، کس چیز سے ہوگا۔ لیکن افسوس کہ اس عظیم حادثے کا کوئی فکر نہیں جس سے انسان جان سے ہاتھ دھو ڈالے گا، انسان فوت ہو جائے گا، انسان مر جائے گا۔ تو ایسے میں غفلت میں مبتلا ہونا، وقت کا ضائع کرنا، نصیحت کی بات نہ سننا، اس سے منہ موڑنا، یہ سب نادانی کی باتیں ہیں۔ انسان کے اپنے لیے ہی نقصان کی یہ چیزیں ہیں۔ بہت سے لوگ اس دنیا کی زندگی کو اس طرح بسر کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے واپس جانا ہی نہیں۔ ان کے رات دن کی دلچسپیاں، ان کے شغل اور وقت کا ضائع کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انہوں نے شاید اس دنیا ہی میں رہنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہماری اس زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ ایک منٹ جس کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، اور ایک منٹ کی اکائی سب سے چھوٹی گنی جاتی ہے۔ اگر کرنے لگے تو ہم ایک منٹ میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔
مثلا اگر ہم بولنے لگے تو 1 منٹ میں ہم ایوریج 200 لفظ بول سکتے ہیں، اور اگر چلنے لگے تو 1 منٹ میں کم و بیش 200 گز چل سکتے ہیں۔ 1 منٹ میں ہمارے اندر سے خون حرکت کر کے دوبارہ دل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی زمین اپنے محور کے گرد یعنی کہ سورج کے گرد 1 منٹ میں 950 میل کا سفر کاٹ چکی ہوتی ہے۔ ہم ایک فلوٹ پر بیٹھے ہیں، بہت تیز رفتار سے گھوم رہے ہیں، اتنی تیز رفتار کسی چیز کی نہیں۔ دیکھو اللہ کی شان، ہمارے گاؤں بھی وہاں ہیں، ہمارے شہر بھی وہاں ہیں، ہمارے قبرستان بھی وہاں ہیں، ہماری سڑکیں، ہمارے اسکول سب وہاں ہیں۔ اور آپ ایک اور چیز کی طرف توجہ دیں کہ آپ 1 منٹ میں کم و بیش 25 سے 30 تک سانس لے سکتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری 1 منٹ میں ایک منٹ میں 25 سانس زندگی کم ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستو، 1 منٹ مل کر گھنٹہ بنتا ہے، 1 منٹ مل کر دن اور رات بنتے ہیں، ہفتے بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں، 1 منٹ مل کر سال بن جاتا ہے۔ تو اگر سوچئے تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ کسی کی زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے جو کہ دوبارہ نہیں ملنی۔ تو ہم کتنے نادان ہیں، کہ ہم کتنے جاہل ہیں کہ اتنے بڑے نقصان پر ہم کیک کاٹتے ہیں، ہم شمع جلاتے ہیں، لوگوں کی مبارکیں لیتے ہیں۔ میں سالگرہ کی بات کر رہا ہوں، کیا کسی کو 1 لاکھ روپے کا گھاٹا پڑ جائے تو کیا وہ روئے گا، پیٹے گا، یا کہ لوگوں کی مبارکیں لے گا؟ تو میرے اسلامی بھائیوں، دنیا کی ہر چیز کھوئی ہوئی دوبارہ مل جاتی ہے۔ جائیداد چلی جائے دوبارہ مل جاتی ہے، مال و دولت چلا جائے دوبارہ مل جاتا ہے، کوٹھی مکان چلی جائے اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ دے دیتا ہے۔ لیکن 1 منٹ اتنا قیمتی ہے کہ ساری اسٹیٹ بینک کی دولت دے کر بھی اس منٹ کو واپس نہیں لایا جا سکتا، بلکہ اسٹیٹ بینک کی دولت نہیں، پوری دنیا کی دولت دے کر بھی اس 1 منٹ کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ آج عقل مند وہ شخص ہے جو زندگی کے اس 1 منٹ سے فائدہ اٹھائے، یا عقل مند وہ شخص ہے جو آج کے اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھے اور اس سے صحیح طور فائدہ اٹھائے۔ آج کا کام کل پر چھوڑنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ جو کام کل کرنا ہے اس کو آج شروع کرو۔ اگر انسان نگاہ دل سے غور کرے تو کل تو کسی نے دیکھی ہی نہیں، کل آئی پھر کل پر بات چلی گئی، کل آئی پھر بات کل پر چلی گئی۔ تو انسان کو تو کل کی روٹی کا بھی فکر نہیں کرنا چاہیے، کہ اس کو کیا پتا ہے کہ کل کا دن اس کا قبر میں ہے یا کہ اس دنیا میں ہے۔ شیطان تو انسان کے اندر آپ ایسے وصف سے ڈالتا ہے کہ اے انسان، تو نے اس دنیا کے باغ میں ہی رہنا ہے، تو انسان اپنی دنیا ایسی سجا لیتا ہے کہ اس کو مرنا ہی بھول جاتا ہے، اور وہ اپنی آخرت اور آخرت کی منازل کو نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ برادران اسلام، آپ اپنی ترجیحات بدلیں۔ ہم مسافر ہیں اور مسافر پر ہمیشہ منزل کی طلب غالب رہتی ہے، اس پر کبھی روٹی پانی کے تقاضے غالب نہیں رہتے۔ مقیم پر روٹی کے تقاضے غالب رہتے ہیں، مقیم پر ضروریات غالب، مسافر پر منزل غالب۔ مسافر منزل کی تلاش میں ہے، مقیم اپنے چارے دانے پانی کی تلاش میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسافر دیکھنا چاہتا ہے، گزرگاہ گزر جائے، لیکن شیطان ہمیں مقیم بنانا چاہتا ہے، اور دنیا کے ایسے سبز باغ اور رنگینیاں دکھاتا ہے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی جنت کو بھول جائے۔ انسان کو پشاور سے کراچی تک، بلکہ پاکستان سے امریکہ تک لے جاتا ہے، لیکن گاؤں کی 2 قدم مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتا، وہاں سے روک دیتا ہے، اور ایسے وصف سے ڈالتا ہے کہ چلو آج کپڑے پاک کر لو، کل سے پکا نمازی، آج یہ گناہ کر لو، کل توبہ کر لینا، آج یہ رشوت کا حرام مال کھا لو، سود کا حرام مال کھا لو، آئندہ نہیں لوں گا، آج یہ شراب پی لو، یہ جوا لگا لو، کل سے میری پکی توبہ۔ وہ کل نہ آئی، نہ کل کسی نے دیکھی، وہ کل سے پہلے تو انسان پر موت آ گئی، ہر چیز دری کی دری رہ گئی، اور توبہ کر
کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملا. انسان نافرمانی کی موت مار کر اس عالم دنیا سے عالم آخرت میں چلا گیا. افسوس کہ آج ہم ہیں زندہ لیکن ہماری آنکھیں بند ہیں. یہ آنکھیں مرنے کے بعد کھلیں گی لیکن اس وقت کا پچھتانا ہمیں کوئی کام نہ دے گا. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ زندگی کی لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. لیکن افسوس اس چیز پر ہے کہ ہم مردوں کو دفنا آتے ہیں لیکن ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے, ان سے سبق حاصل نہیں کرتے. میرے اسلامی بھائیوں, فلاحی ادارے تو ہر مذہب کے لوگ بنواتے ہیں نا, لیکن نماز